اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں سعودی عرب میں اتنے زیادہ سال اللہ پاک کے فضل و کرم سے گزارتے ہوئے اکثر و بیشتر میرے اکثر دوست و احباب کا یہی مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ آپ آخر فقہ حنفی رحمۃ اللہ وبرکاتہ پر اتنی استقامت کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ظاہری بات ہے یہاں پہ آنے والے جتنے بھی خصوصاً طور پہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان سے، سری لنکا سے آنے والے، ایشیا سے آنے والے لوگ جو یہاں پہ اس ملک میں آتے ہیں، ان میں سے اکثریت کو ایسے محترم حضرات سے واسطہ پڑتا ہے، اور یہاں آنے کے بعد اکثریت میں احناف جو ہیں وہ حنفیت مسلک سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے ایک علیحدہ فرقے کے اندر اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، جسے غیر مقلد بھی کہا جاتا ہے، جسے اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے، جسے سلفی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات اپنا نام تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ابتدا ان کی وہابی نام سے ہوئی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے جب سن 1857 کا یوم آزادی ہو رہا تھا اور مسلمان لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، اس وقت انگریزوں کی حکومت کے پاس جا کر ان کے ایک بڑے عالم دین نے وہاں جا کر یہ درخواست پیش کی تھی انگلینڈ کے بڑے انگریزوں سے کہ آپ ہم کو اہل حدیث کے نام سے رجسٹرڈ کریں۔ تو اس صورت میں ان کو اہل حدیث کے نام پر رجسٹریشن دی انگلینڈ نے، انگریزوں نے، اور وہ رجسٹریشن جنہوں نے خود اپنی درخواست پہ حاصل کی تھی، یہ اس وقت حاصل کی تھی جب مسلمان، ہندو، سکھ سب انگریزوں کے خلاف 1857 کی جنگ آزادی لڑ رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تو پھر ان حضرات نے اپنا نام سلفی حضرات رکھ لیا، کچھ لوگ ان کو غیر مقلد اور کچھ لوگ ان کو خارجی حضرات بھی کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید ان کا بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہاں سعودی عرب کے اندر ان لوگوں کی بہت زیادہ بات سنی جاتی ہے۔ تو اکثر میرے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آتے رہے، اور یہ حضرات مجھ سے ملتے ہیں اور بہت اچھے ہیں، بہت اخلاص والے، بہت توحید والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو ان کے ساتھ میرا بھی چونکہ اتنے سالوں سے واسطہ ہے، میرے احباب میں بھی ہیں، تو ان کی طرف سے یہ اکثر سوال میرے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے دماغوں میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ آخر آپ ابھی تک اتنی استقامت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی فقہ پہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس تھوڑے سے مختصر سے تعارف کے بعد میں اب آپ کو وجہ بتاتا ہوں۔ دیکھیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی جو فقہ ہے، یہ فقہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ کے پاس ایک لائبریری کے اندر 1 کروڑ کتابیں ہوں، اور ان کتابوں کا نچوڑ کوئی انسان انہی کتابوں کا نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہے، یا جیسے کہ آپ کسی اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں تو وہاں سے ایک جو اچھا اور ذہین قسم کا جو آپ کا پروفیسر ہے یا جو آپ کا ٹیچر ہے، وہ آپ کو مین سوال نکال کے دیتا ہے ان تمام کتابوں میں سے جو آپ کے پاس پڑھی ہوئی ہیں۔ آپ کے کورس کی تمام کتابوں میں سے 1,00,000 سوالات میں سے 10 سوال نکال کے آپ کو بتاتا ہے، کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ سوال جو ہے ان کی تم تیاری کرو تو تم انشاءاللہ پاس ہو جاؤ گے۔ تو کیا وہ جو ٹیچر ہوتا ہے، وہ جو پروفیسر ہوتا ہے جو آپ کو سوال نکال کے دیتا ہے 1,00,000 سوالات میں سے، یا وہ جو کروڑوں کتابوں میں سے اس کا خلاصہ نکال کے انہی کتابوں میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، تو کیا وہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور ٹیچر آپ کو انہی کتابوں میں سے مین سوالات آپ کے سامنے رکھتا ہے جن کی تیاری کرنے کے بعد آپ پاس ہو سکتے ہیں۔ یہی رول ادا کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے۔ انہوں نے قرآن اور حدیث، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو اچھے طریقے سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ غور و فکر، انتہائی تقوی کے ساتھ اس کے اوپر غور و فکر کیا، اور پھر آپ نے اسی میں سے چند وہ سوالات نکال کر ہمیں سکھائے جن کی تیاری کرنے سے، جن پر چلنے سے انشاءاللہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب میں فقہ حنفی پہ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کی فقہ پہ چلنے والے لوگ واقعتاً کامیاب ہوئے۔ اب میں چند بڑے بڑے نام لیتا ہوں۔
ایک نام ہے علی حجویری رحمۃ اللہ برکاتہ کا، جن کو پاکستان میں لوگ داتا علی حجویری لاہوری رحمۃ اللہ برکاتہ کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے فقہ حنفی کا انتخاب کیا اور وہ فقہ حنفی پر ہی دنیا میں رہے اور فقہ حنفی پر ہی دنیا سے گئے۔ اگر آپ انڈیا میں دیکھیں تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ، فقہ حنفی ہی ان کا اول و آخر اور ظاہر و باطن تھا۔ آپ جہاں میں دیکھیے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، آپ دیکھیے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ، آپ دیکھیے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ برکاتہ، اتنے بڑے بڑے جید اللہ کے ولی جن کی ولایت کی تصدیق دنیا کا صرف مسلم طبقہ ہی نہیں غیر مسلم طبقہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ تصدیق تو اولیاء اللہ کی زندگیاں، پھر دنیا سے جانے کے بعد پھر ہزاروں سال سے ان کے تذکرے، پھر ان کی کتابیں، پھر ان کی باتیں، یہ ساری چیزیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فقہ حنفی ہی دین حنیف کی اصل اور بنیاد ہے۔ اور قرآن میں سورۃ فاتحہ میں ہمیں حکم ہے کہ انعمت علیہم کے راستے پر چلو، ان لوگوں کے راستے پر جو کہ سیدھا راستہ ہے، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ تو انعام یافتہ لوگوں میں سے پہلے نمبر پر اگر کوئی چلنا چاہتا ہے تو اسے بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی فقہ پہ چلنا پڑے گا، کیونکہ یہ فقہ دین حنیف، دین اسلام کی فقہ ہے۔ یہ فقہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سکھائی ہوئی فقہ ہے، جو اولاد ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اولاد ہیں مائی فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی، جو اولاد ہیں حضرت علی علیہ السلام کی، یہ اس پاک گھرانے سے سیکھی ہوئی فقہ ہے، جس پر اللہ کی مہر ہے، جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جس پر مہر ہے آل پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کی۔ لہٰذا یہ فقہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ کے نام سے ضرور مشہور ہے، لیکن یہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کی ان کروڑوں سوالات جو ہمارے دماغوں میں آتے ہیں، ان کا نچوڑ قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکال کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ہمارے سامنے رکھا۔ اور پھر ایسی شخصیات جو آج سے آپ دیکھیے، خود ملاحظہ کیجیے، جن لوگوں کے میں نے نام لیے یہ تو چند نام ہیں، آپ کو ایک ولی بھی مشہور جو کائنات میں ہو اور 1400 سال سے ہو، 1350 سال سے ہو، وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی فقہ سے باہر نظر نہیں آئے گا۔ یہ میں آپ کو 100% کنفرم بتا رہا ہوں۔ اگر کوئی 2-4 نظر آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح ہوں گے جیسے کہ آٹے میں نمک ہوتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اولیاء اللہ کی تعداد کو ایک کاغذ میں لکھی جو مشہور ہیں، جن پر دنیا کے مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی متفق ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی لسٹ آپ بنائیے۔ حضرت رابعہ بصری، حضرت ابو علی قلندر، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ برکاتہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ برکاتہ، سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ برکاتہ، خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ برکاتہ، احمد مہروی رحمۃ اللہ برکاتہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ برکاتہ، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ایک لمبی لسٹ آپ کے سامنے وہ آئے گی جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی فقہ پہ تھے۔ اور دوسری طرف آپ کو 2-4 لوگ ایسے ملیں گے، اور پھر جب آپ ان کی تحقیق میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو احناف ہی میں سے نظر آئیں گے، جیسے کہ یہاں حنفی آ کے ہی غیر مقلد بن جاتے ہیں، حنفی آتے ہیں غیر مقلد بن جاتے ہیں، کیونکہ حنفیت ان کے اندر ہوتی ہے، لہذا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ولایت کے درجے تک یقیناً لے کے جاتا ہے، لیکن ان کی بنیاد میں بھی کہیں نہ کہیں حنفیت موجود ہوتی ہے۔ اور اہل حدیثوں میں سے ہمارے ایک بہت ہی پیارے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ برکاتہ، ان کے 2 بیٹے ہیں، ابتسام الہی شہید رحمۃ اللہ برکاتہ اور شام الہی رحمۃ اللہ برکاتہ، ابتسام الہی اور حشام الہی دامت برکات مولا علی، اللہ پاک ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے۔ تو حضرت علامہ احسان الہی شہید رحمۃ اللہ برکاتہ نے فرمایا تھا کہ جو اعتراض کرتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ پر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیث عالم دین ہے، علامہ ابتسام الہی دامت برکات منعالیہ، علامہ شام الہی دامت برکات منعالیہ کے والد محترم۔
اور آپ فرما رہے ہیں کہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ پر اعتراض کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اب ایک ایسی شخصیت جس پر مخالفین کے طبقے کا ایک انتہائی اہم فرد اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اس پر انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی ہے۔ اور الحمدللہ میں یہ آپ کو جوائز دوں گا اور میں آپ کو یہ صلاح دوں گا کہ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ برکاتہ کی فقہ کو جوائن کیجیے۔ یہی قرآن اور حدیث کی اوریجنل فقہ ہے۔ یہ فقہ آپ کو اس راستے کے اوپر ڈالے گی جو راستہ آپ کو سیدھا جنت الفردوس میں لے کے جائے گا۔ اور سابقہ تاریخ اولیاء اللہ کی گواہ ہے، آج کی تاریخ بھی گواہ ہے، اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی اس کی گواہی دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔